نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلسلہ احکام القرآن میں ہم وضو کے ٹاپک سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ اس میں ہم نے وضو کی فرضیت، اس کی فضیلت اور وضو کرنے کا طریقہ اور اس کے فرائض کو جانا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وضو کے دوران کن باتوں سے بچنا چاہیے اور وضو کب کب ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے جان لیتے ہیں کہ وضو کے دوران کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ وضو کے لیے نجس جگہ پر بیٹھنا نہیں چاہیے، یعنی کہ ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ناپاکی لگنے کا اندیشہ ہے۔ وضو کے اعضاء سے وضو کے برتن میں پانی ٹپکانا یہ مکروہ عمل ہے۔ پانی میں کھنکھار یا تھوک ڈالنا یہ بھی ایک مکروہ عمل ہے۔ قبلے کی طرف تھوکنا یا کھنکھار ڈالنا، بلا ضرورت دنیا کی بات کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، اس قدر کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ہی ادا نہ ہو، منہ پر پانی مارنا، منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا، ہونٹ یا آنکھوں کو زور سے بند کر کے منہ دھونا، حلق اور گلے کا مسح کرنا، الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، 3 نئے پانیوں سے 3 دفعہ سر کا مسح کرنا۔ 1 مرتبہ سر کا مسح کرنا سنت ہے، 3 مرتبہ 3 نئے پانیوں سے مسح کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ یوں ہی دھوپ میں گرم ہونے والے پانی سے وضو کرنا کیونکہ اس سے برص کی بیماری ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہر سنت کو چھوڑنا بھی مکروہ ہے۔ وضو کب کب ٹوٹ جاتا ہے؟ تو وضو ٹوٹنے کے اسباب یہ ہیں: پیشاب یا پخانہ کرنا، پیشاب یا پخانے کے راستوں سے کسی بھی چیز یا پخانے کے راستے سے ہوا کا نکلنا، بدن کے کسی حصے یا کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا دھونا وضو یا غسل میں فرض ہے۔ ہاں لیکن اگر خون نکلا لیکن بہا نہیں تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بہنا ضروری ہے۔ کھانا، پانی یا خون یا صفرہ یعنی کہ کڑوے پانی کی منہ بھر کے ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح سو جانا کہ بدن کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے ہوش ہو جانا یا غشی طاری ہو جانا، کسی چیز کا اس حد تک نشہ چڑھ جانا کہ چلنے میں قدم لڑکھڑائیں، دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی کا کیچڑ نکلنا، رکوع و سجود والی نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا، دکھتی ہوئی آنکھ، دکھتی ہوئی چھاتی، دکھتے ہوئے کان سے جو پانی نکلے وہ نجس ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ امور پائے جائیں گے تو ان کے سبب سے وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ وضو میں شک کی صورتیں: جو شخص باوضو تھا اب اسے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر شک کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وضو کر لینا پھر بھی بہتر ہے جبکہ یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہوا کرتا ہو، اور اگر وسوسے سے ایسا شبہ ہو جایا کرتا ہو تو اس شبے کو ہرگز نہ مانے۔ اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ وسوسے کی اطاعت کرنا ہے۔ یعنی اگر کبھی آپ کو شک پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں، اس صورت میں آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں لیکن کر لیں گے تو بہتر ہے آپ کے لیے۔ لیکن آپ کو یہ وسوسہ اکثر ہی پڑتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہے نہیں ہے یا نہیں ہے، تو پھر آپ کو پھر ان وسوسوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 2، اگر کوئی شخص بے وضو تھا اب اسے شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں تو وہ یقیناً بلا وضو ہے، اس کو وضو کرنا ضروری ہے کیونکہ یہاں پر وہ پہلے ہی بے وضو تھا، بعد میں اسے شک ہو رہا ہے کہ ہے یا نہیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اب وہ یہ نہیں ہے کہ شک کی بنا پہ خود کو باوضو قرار دے کے نماز پڑھنے لگ جائے گا، بلکہ یہاں پر اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا۔ الحمدللہ آج ہمارا وضو کا ٹاپک یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مسائل کو اچھے سے سمجھنے، یاد کرنے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔